I welcome you all on my Hope Networking channel. Two networking courses as per the HEC course outlines. Number one is Computer Networks and the second one is Network and System Administration. I am Dr. Gohar جی Mumtaz. کورس ماڈیول کی طرف ہم آتے ہیں. نیٹورک اینڈ سسٹم ایڈمنسٹریشن. سب سے پہلے کورس ڈسکرپشن کہ اس کورس بیسیکلی یہ کس کے متعلق ہے. تو دس کورس پرووائڈز دا اسکلز اینڈ نالج نیسیسری ٹو امپلیمنٹ ونڈوز سرور انفراسٹرکچر ان این ایگزسٹنگ انٹرپرائز انوائرمنٹ. وٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر، اپنے آفس کے اندر کس طریقے سے آپ اپنے سسٹم کو مینیج کر سکتے ہیں. دس کورس از پرووائڈنگ نالج اینڈ اسکلز. ایسی اسکلز، ایسا نالج آپ کو یہ کورس دینے لگا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آرگنائزیشن کے اندر ونڈوز سرور انوائرمنٹ. اب یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے ونڈوز سرور انوائرمنٹ. بیسیکلی آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ نے ان آفس کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. اس آسانی پیدا کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم لوگ یوز کرتے ہیں یا جو ٹیکنالوجی مائکروسافٹ نے ہمیں ونڈوز سرور کی فارم میں ہمیں دی ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اگر اس سے بہتر ٹیکنالوجی ہوگی، جو کہ فی الوقت نہیں ہے، سرور انوائرمنٹ سے بہتر کسی کمپنی کے اندر اس سے بہتر کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہر کمپنی نے سرور انوائرمنٹ ہی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. سرور کا مطلب ہوتا ہے سروسز دینے والا. سرور مین کے سرو کرنے والا بندہ. اگر آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں پر ویٹر ملتے ہیں جو کہ آپ کو سرو کر رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کلائنٹ ہیں، آپ یوزر ہیں، آپ لیب میں جا کے کمپیوٹر یوز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو لیب ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، سروسز دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس وقت being an administrator سوچیں گے. that can be server administrator, that can be system administrator, that can be network administrator, that can be IT administrator. there are number of terminologies. اب انٹرنیشنلی ہر ٹرمینالوجی کے پیچھے ایک باقاعدہ ایس او پیز ہیں، باقاعدہ آپ کی جاب ڈسکرپشن بنائی گئی ہے. بٹ پاکستان کے اندر بیکاز ہم لوگ کیونکہ کاپی پیسٹ کی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم یہ ڈیزگنیشن جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بندہ ہائر کر لیتے ہیں اور سارے کام اسی سے کروانا شروع کر دیتے ہیں. ڈیٹا انٹری بھی وہی ایڈمنسٹریٹر بندہ کر رہا ہوتا ہے، نیٹورک سائٹ بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، سرور سائٹ بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اور وہ بندہ بھی خوش ہوتا ہے بیکاز ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ چلو جی پیسے مل رہے ہیں، اب کیا کریں، کام تو کرنا ہے. چاہے اس کی اسکل سیٹ کے علاوہ بھی وہ کام لے رہے ہوں گے آرگنائزیشن والے، تو وہ کر رہا ہوگا. بٹ پروفیشنلی اگر دیکھا جائے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کیا جائے، تو دے آر ڈفرنٹ پوسٹ. سسٹم ایڈمنسٹریٹر از ڈفرنٹ، نیٹورک ایڈمنسٹریٹر از ڈفرنٹ، آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر از ڈفرنٹ. تو یہ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں. بٹ پاکستان کی انوائرمنٹ کے مطابق چیزیں ڈفر کر رہی ہوتی ہیں. تو بات کر رہے ہیں ہم کہ اس کورس کے اندر آپ کو وہ سکلز، آپ کو وہ نالج دیا جائے گا جس سے آپ ایک آرگنائزیشنز کے اندر ایک سرور انوائرمنٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سرور انوائرمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. جیسے سپیریئر یونیورسٹی کے اندر جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیب کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو لیب کے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اس کورس کے اندر کہ سرور انوائرمنٹ کو ہم کس طریقے سے کنفیگر کر رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، انسٹالیشنز کس طریقے سے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہوں گے. اب میجر ٹاپکس بیسیکلی کیا ہوں گے؟ میں نے بیسیکلی 3 میجر کیٹیگریز بنائی ہیں. سب سے فرسٹ جو سٹارٹ میں ہم لوگ کریں گے انسٹالیشن، بیکاز جب تک سرور انسٹال نہیں کریں گے تب تک ہم فردر اس کا پرسو بھی نہیں کر سکیں گے. انسٹالنگ اینڈ کنفیگرنگ ونڈوز سرور. اس کے اندر جیسا بھی میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ ونڈوز سرور انوائرمنٹ کو امپلیمنٹ کریں گے. بیکاز آج کل
آفس انوائرمنٹ ہو، یونیورسٹی انوائرمنٹ ہو، کوئی بھی ہمارا انوائرمنٹ ہو جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ سرور انوائرمنٹ ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں، جس سے ہم ڈائریکٹلی سسٹمز کو مینیج کرتے ہیں اور انڈائریکٹلی اس سسٹم کے یوزرز کو مینیج کرتے ہیں۔ تو میجر ٹاپکس جو ہیں بیسیکلی انسٹالیشن اینڈ کنفیگریشنز کے ہیں۔ سرورز کو ہم انسٹال کرنا سیکھیں گے، اس کو کنفیگر کرنا سیکھیں گے، اور اپنی مشین کو اس کیپیبل بنائیں گے کہ ہم اس کو فردر اپنے کورس کے اندر اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے لیے، ڈفرینٹ پالیسیز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکیں۔ پھر ہم چلیں گے ایڈمنسٹرنگ کی طرف، جس کے اندر ہمارے کچھ بیسک ٹاسک ہوں گے، جیسے ڈی ایچ سی پی سرور کو ہم کس طریقے سے کنفیگر کرتے ہیں، او یوز کس طریقے سے بناتے ہیں، یوزرز کس طریقے سے بنتے ہیں، جی پی اوز کو آپ کس طریقے سے بناتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں آپ کی بیسک ایڈمنسٹریٹر لیول پہ ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری ایڈوانس لیول پہ آتی ہیں، جس کے اندر آپ کی ایف ایس آر ایم ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سرور ہے، ونڈوز ڈپلائمنٹ سروسز ہیں۔ یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو ہمارے ایڈوانس لیول کے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اگر ہم اپنے سی ایل اوز کی بات کریں تو ہمارے کورس لرننگ کی آؤٹ کمز کیا ہوں گی؟ تو ہماری کورس لرننگ کی آؤٹ کمز جو ہیں وہ سب سے پہلے تو فرسٹ لیول پہ ڈسکرائب کا جو لیول ہے، یعنی کہ آپ کو ٹرمینالوجیز اور ونڈوز سرور انوائرمنٹ کے اندر جو ٹیکنیکس ہیں ان کا نالج ہونا چاہیے۔ مینس کہ آپ سے اگر پوچھتا ہے کہ واٹ از ڈی ایچ سی پی سرور، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈی ایچ سی پی سرور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسپلین ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز اینڈ پالیسیز ان دیئر امپلیمنٹیشن۔ تو ہم جو پالیسیز پڑھیں گے، لائک سافٹ ویئر انسٹالیشن کی پالیسی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پالیسی کو ہم امپلیمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ ورژنس کیا ہیں، ڈفرینٹ ویریئنٹس کیا ہیں، تو ہمیں اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ پھر ہم لوگ انالیسز مینس کہ ہم جو بھی چیز پڑھ رہے ہوں گے، جو چیز امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر انالیسز بھی کریں گے کہ یہ چیز ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، یہ چیز کس طریقے سے اچھی ہو سکتی ہے، کس چیز کے ڈرا بیک زیادہ ہیں، کس چیز کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں، تو یہ ہمارے انالیسز ہوں گے۔ پھر ہم لوگ ڈیزائن کے اندر بیسیکلی ہم کیونکہ یہ سارا کام پریکٹیکل کر رہے ہوں گے، جسٹ تھیوریٹیکل چیزیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو ہم ایک ایسی انوائرمنٹ ڈیزائن کریں گے اپنے سسٹمز کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر، کہ ہم ان چیزوں کا بخوبی اندازہ کر سکیں کہ یہ چیزیں ریالٹی میں کس طریقے سے نظر آتی ہیں۔ جو چیز ہم لوگ ڈسکرائب کر رہے ہیں، ڈیفینیشن جو پڑھ رہے ہیں، ان کی جو ایکسپلینیشنز ہیں، ان کے ٹائپس ہیں، جو سٹیپس ہیں ڈفرینٹ، اور اس کے اوپر جو ہم لوگ انالیسز کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی، ہم اس کو پریکٹیکل انوائرمنٹ کے اندر دیکھیں گے کہ ہاؤ تھنگز آر ڈفرینٹ فرام تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو۔ اس کے لیے ہم جو بیسیکلی ورچوئل مشینز کے ٹولز یوز کریں گے، ایسے ٹولز یوز کریں گے جس کے اندر ہم ورچوئلائزیشن میں کام کر سکیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو ورچوئلائزیشن کا آئیڈیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کوئی ایشو نہیں، ہم اس کورس میں ورچوئلائزیشن بھی پڑھیں گے، اور اس کے لیے جو ٹولز ہم یوز کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے کچھ سی ایل اوز۔